نازل کی جاتی ہے اور جن کی مغفرت کی جاتی ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ مغفرت یہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، اور جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کرتا بھی ہے۔ اس پر ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا قارون۔ بڑا مالدار بادشاہ تھا، بڑا اس کے پاس پیسہ تھا، بڑی دولت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا، اللہ کی طرف سے جو حکم آیا کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ لاگو کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اپنی امت میں بتایا کہ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 10% فرض تھی، مطلب 100 روپے کے ساتھ 10 روپے ان لوگوں نے زکوٰۃ دینی تھی۔ ہماری ہے 2.5 روپے، ہم نے 100 میں 2.5 روپے دینے ہیں، تو وہ لوگ 100 میں 10%، یعنی 100 میں 10 روپے ان کی زکوٰۃ تھی۔ اور قارون اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک قطار، اونٹوں کی ایک جماعت اٹھا کے چلتی تھی، اتنا مالدار تھا۔ اس نے جب اپنی دولت کا حساب کتاب کیا تو اس کے حصے میں بہت زیادہ پیسے آئے جو اس نے زکوٰۃ دینی تھی۔ اس نے ایک پلان بنایا، اس نے پلان یہ بنایا کہ ایک عورت کو خریدا اور اس عورت کو اس نے پیسے دیے، اور اس نے کہا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام جب لوگ جمع ہوں گے ان کے پاس تو تو نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام تہمت لگانی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، تو قارون آیا اور اس نے آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ جو بندہ بدکاری کرتا ہے اس کا عذاب کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا سنسار کر کے۔ اس نے کہا کہ یہ عورت دیکھو کیا کہہ رہی ہے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو کیا کہتی ہے؟ تو جب اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی تجلیاں تھیں کہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی، اسے ہر بات بھول گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس قارون نے مجھے پیسے دیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں آپ پر بدکاری کا الزام لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو بھی اس پر حکم کریں گے، یہ زمین آپ کا حکم مانے گی، یہ آپ کے تابع ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے زمین خذی، اسے پکڑ۔ تو اس قارون جو زمین کے اوپر کھڑا تھا، زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑا اور کھینچ کے اپنے اندر کر لیا۔ اب اس نے بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی، اس نے بڑی موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی۔ جب اس نے معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین سے کہا، خذی، اسے اور پکڑ، اسے اور اپنے اندر کھینچ۔ وہ زمین کھینچتی گئی یہاں تک کہ وہ منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ جتنی وہ زیادہ معافی مانگتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے کہ خذی، اسے اور پکڑ، اسے اور اپنے اندر لے جا۔ جب وہ یہاں تک چلا گیا تو وہ رونے لگ گیا، وہ اس کی ہچکیاں بن گئیں
وہ اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس سارے قارون کو اپنے اندر لے جا، اسے غرق کر دے. جب وہ قارون زمین کے اندر چلا گیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جا کے موسیٰ علیہ السلام جبرائیل سے کہا ہے اے جبرائیل جا کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دو کہ یہ آپ کی کتنی منتیں کر رہا تھا، یہ آپ کے سامنے کتنا گڑ گڑا رہا تھا، یہ آپ کے سامنے کتنی سماجتیں کر رہا تھا. اگر یہ بندہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کے پاؤں کو بھی زمین کے اندر نہ جانے دیتا. یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی مغفرت. یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے. بس ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، ہم دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم چودھری اور بڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جو سب کا بادشاہ ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کو دینے والا ہے، ہم اس سے کیوں نہ مانگیں. تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے، چونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. تو ہمیں ڈھنگ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر بولی سنی جاتی ہے، ہر بولی کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، ہر بولی کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. آپ پنجابی میں مانگیں، آپ اردو میں مانگیں، آپ انگلش میں مانگیں، آپ عربی میں مانگیں، آپ جس زبان میں بھی مانگیں گے وہ آپ کی سنے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم مانگے گا تو وہ سنے گا، کوئی شیخ الحدیث مانگے گا تو وہ سنے گا، کوئی صوفی مانگے گا تو وہ سنے گا، کوئی پیر مانگے گا تو وہ سنے گا. گناہگار کی نہیں سنتا بلکہ گناہگاروں کی زیادہ سنتا ہے. گناہگار جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت گناہگار کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور بندہ مانگتا جاتا ہے، وہ عطا کرتا جاتا ہے. بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے اور وہ عطا کرتے کرتے نہیں تھکتا. دنیا دار کے پاس آپ ایک دفعہ جا کے پیسے مانگیں، وہ آپ کو دے دے گا، چلو محلے دار ہے، ہمسایہ ہے، ہمارا قریبی ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ایک دفعہ آپ کو دے گا. آپ دوسری دفعہ اسے مانگ کے دیکھیں، وہ آپ کو نہیں دے گا، 100 باتیں سنائے گا. آپ غریب ہیں تو آپ کی تذلیل کرے گا. لیکن آپ دنیا دار سے دوسری مرتبہ مانگیں، وہ آپ کو نہیں دے گا، آپ کی تذلیل بھی کرے گا. جب آپ اللہ سے کثرت سے مانگیں گے وہ خوش ہوگا، وہ فرشتوں کے درمیان فخر کرے گا، فرشتوں کو بتائے گا، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ کتنا پیارا ہے، بار بار مجھ سے مانگتا ہے، بار بار میرے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، بھر بھر کے میری جھولی کہا کچھ اور بھی مانگ، جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. وہاں تو ہر وقت عطا کرنے کا، ہر وقت عطا کیا جاتا ہے، بندہ جو بھی مانگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک اور بات ہے. ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، اتنا بدکار تھا، پورا محلہ اس سے تنگ تھا. ہر بندہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ 25 عیب، 25 بڑے کبیرہ گناہ اس کے اندر موجود تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، لوگوں نے اسے محلے سے نکال دیا، بستی سے نکال دیا، اسے جا کے ویرانے میں چھوڑ آئے اور پوری بستی نے اسے بائیکاٹ کر لیا، پوری بستی نے اسے الگ ہونے کا اعلان کر دیا. اب وہ چلا گیا، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، اسے بھوک نے ستایا، اسے پیاس نے ستایا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے کوئی کھانے کی چیز نظر نہ آئی، اسے کوئی پینے کی چیز نظر نہ آئی. وہ اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو گن رہا ہے کہ اب نہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ میرے پاس پینے کی کوئی چیز ہے، اب چند لمحات ہے میں مر جاؤں گا. جب اس نے دیکھا کہ میری موت بالکل قریب آ رہی ہے تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پہلے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا. جب اسے کچھ نظر نہ آیا تو پھر اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے آرزو کی. اور کیا وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہر چیز کی معافی دی جاتی ہے. یقیناً میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن میرا گناہ تیری رحمت سے تو بڑا نہیں ہے نا.
تیری رحمت بڑی ہے، میرا گناہ چھوٹا ہے، بھلے مجھ میں 25 عیب ہیں، 25 گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں سے بڑی تو تیری رحمت ہے نا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرنے لگا۔ جب اس نے معافی مانگی تو اللہ رب العالمین، اسے موت آ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے اس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی میں ہمارا ایک یار ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، جاؤ اس کے غسل اور دفن کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ان کی امت بھی چلی گئی۔ بہت سارے لوگ جب جنگل میں پہنچے تو لوگوں نے کیا ماجرا دیکھا، لوگ کہنے لگے یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا ہے، یہ تو وہی ہے جو گناہ گار ہے، تو آپ کے رب کا یہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے، فلاں بدکاری بھی ہے، فلاں ظلم بھی کرتا ہے، فلاں گناہ بھی اس کے اندر ہے، 25 جرم ہے اس کے اندر، تو یہ آپ کے رب کا پیارا کیسے ہو گیا؟ تو یہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی کہ ایک طرف رب ہے جو اس کو اپنا یار کہہ رہا ہے، اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف پورا محلہ، پوری بستی اس کے گناہوں کی گواہی دے رہی ہے اور پورے لوگ اس کے مخالف ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، لیکن پوری بستی، پورے محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے بہت بڑے جرم کیے، یہ بستی والے سچے ہیں، اس نے بڑے جرم کیے، بڑے گناہ کیے، لیکن جب یہ مرنے لگا نا، اس نے سارے دنیا داروں کے حاکموں کو، سارے مالکوں کو چھوڑ کے میری طرف رجوع کیا۔ اگر میں بھی اسے معاف نہ کرتا تو میرے اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق رہتا؟ دنیا داروں کے، دنیا کے مالکوں کے اور میرے درمیان کیا فرق رہتا؟ تو جب اس نے مجھ سے معافی طلب کی، مجھ سے توبہ طلب کی، تو اے موسیٰ، جملہ سننا، جملہ بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، جب اس نے اپنی معافی مجھ سے مانگی، توبہ طلب کی، اس گھڑی میں، اس لمحے میں ساری کائنات والوں کی یہ بخشش مانگتا تو میں وہ بھی عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں اللہ اپنے بندے کے اوپر کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کتنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، معافی مانگے۔ اب معافی کس نے مانگنی ہے؟ ہم نے مانگنی ہے۔ مغفرت کس نے طلب کرنی ہے؟ ہم نے طلب کرنی ہے۔ اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے، عشرہ بھی ہے مغفرت کا، دوسرا عشرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر بے شمار مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو دعا کریں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی فرمائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کی، جس طرح ہم نے رحمت طلب کی ہے پچھلے عشرے کے اندر، اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق دے۔ اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے بہت بڑا پیکج دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر انعامات کی بارش کی جاتی ہے۔ تو اس عشرے کے اندر ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ اور تائب ہونا چاہیے۔ بہت ساری سینکڑوں حدیث میرے ذہن میں اس وقت موجود ہیں، قرآن کی آیات میرے ذہن میں موجود ہیں، جن میں یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، جو بھی مانگو گے میں عطا کروں گا۔ اور کتنے لوگوں کو عطا کیا گیا ہے، کتنے واقعات ہیں، احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے کہ جس نے بھی معافی طلب کی ہے اللہ نے اسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک بندہ شراب لے کے آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے شراب حرام ہے، اسلام کے اندر شراب حرام ہے، تو شراب پینے والے آدمی جتنا مرضی اللہ کی مغفرت طلب کریں اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، یہ پکی بات لکھ لیں۔ والدین کا نافرمان اور شرابی بندہ، اس کی مغفرت بے شک صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کے تہجد پڑھے، سحری میں قرآن کی تلاوت کرے، سحری بھی کھائے، روزہ بھی رکھے، رات تراویح بھی پڑھے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلائے، ساری رات نفل بھی پڑھے، ایک قطرہ شراب کا پیے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔
جب تک معافی نہ مانگے۔ شرابی بندے کی مغفرت نہیں ہے، جتنی مرضی توبہ طلب کر لے۔ تو ایک شرابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تیرے منہ سے بدبو آتی ہے شراب کی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے چھوڑ دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کرنے والا بندہ پھر توبہ کر کے پھر اس گناہ کو کر لیتا ہے جو عادی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دن شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے، اچانک سامنے حضرت عمر آ گئے۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر کے ہاتھ میں درہ بھی ہے، عصا سوٹا۔ اس نے دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، اگر آج عمر کے غضب سے بچا لے گا نا تو میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ طلب کی۔ اتنی دیر میں اب اللہ سے رجوع کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے کہ حضرت عمر اور اس کا ٹاکرا ہو گیا۔ حضرت عمر اس کے قریب آ گئے۔ حضرت عمر نے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تیرے پاس بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ تھا کیا؟ شراب۔ بولے نا کیا تھا؟ شراب۔ شراب۔ کس کی بوتل تھی؟ شراب کی۔ اور اس کے منہ سے کیا نکلا کہ یہ کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے ڈھکن کھول اور مجھے دکھا۔ اس نے ڈھکن کھولا، اور جب اس نے بوتل کو حضرت عمر کے سامنے کیا تو وہ سرکہ تھا۔ اس بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ بوتل میں سرکہ اور تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت پہ رو رہا ہوں، اللہ کی طرف جو میں نے رجوع کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کس بات پر؟ اس نے کہا حضور سچی بات تو یہ ہے کہ ایک جرم میں نے کیا اور جھوٹ بھی بولوں، اللہ کی رحمت کو دیکھ کے جھوٹ بولوں، پھر مجھ سے بڑا گناہگار کون ہے؟ اس کے اندر شراب تھی۔ جب میں نے آپ کے غضب کو دیکھا، آپ کے ہاتھ میں میں نے ڈنڈا اور درہ دیکھا، تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ آج کے بعد سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ میں اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے اندر اللہ نے شراب کو سرکہ کیسے بنا دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر کتنا مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے جو جان کر یا انجانے میں جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اس مہینے کا احترام اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔